حي على الفلاح حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب عاد کی نافرمانی حد کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ ان کے پاس کسی رسول کو بھیجا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کب پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے کفر و شرک پر کمر باندھ لیں، اس کو بھول جائیں اور پتھروں کو اپنا معبود سمجھ لیں، پھر اس کی کمزور اور غریب مخلوق پر ظلم و زیادتی کریں، لوٹ مار مچائیں۔ عاد تو اپنی عقلیں کھو چکے تھے، وہ اپنی عقلیں شراب کباب اور کھیل کود کی نظر کر چکے تھے۔ محلوں کے بنانے اور اس کی ذبائش اور آرائش کی تجویزوں سے ان کے دماغ کو چھٹی نہ رہی تھی۔ اب وہ دین کی بات کیسے سمجھتے؟ دنیا کے معاملہ میں بہت ہی سمجھدار اور عقل مند تھے، اور دین کے معاملہ میں بے وقوف سے بے وقوف اور غبی سے زیادہ غبی تھے۔ اس بے وقوفی اور حماقت کی حد یہ ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے پتھروں کی مورتیاں بنائیں اور ان کو خدا سمجھ لیں تاکہ ان کے آگے سجدہ کریں، ان سے اپنی مرادیں مانگیں اور ان کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ جو رسول ان کی طرف بھیجا جائے وہ انہی کے خاندان سے ہو تاکہ یہ ان کی بات سمجھ سکیں اور ان سے مانوس ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کے شریف گھرانہ میں پیدا ہوئے اور وہیں بڑے اور پلے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نیکی اور عقل مندی کو سب جانتے اور مانتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر اپنی قوم کے پاس آئے اور کہا، اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ عبادت کے لائق وہی ایک ذات ہے، یہ پتھر پرستش کے لائق نہیں۔ اے قوم، بڑے شرم کی بات ہے کہ تم پتھروں کو پوجو، پتھروں کی پرستش کرو، اور جس نے تم کو پیدا کیا اس کو بھول جاؤ اور اس کی عبادت اطاعت سے منہ موڑ لو۔ اے قوم، بڑی حیرت کی بات ہے کہ کل تم نے اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش کر مورتیاں بنائیں اور آج تم انہی مورتیوں کی پوجا کرنے لگے، ان کو اپنا معبود بنا لیا اور حقیقی معبود سچے بادشاہ کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، تمہارے رزق میں، مال و اولاد میں، کھیتی باڑی میں برکت عطا فرمائی، پھر تمہیں سب سے زیادہ طاقتور بنایا اور اس ملک کی بادشاہت عطا فرمائی۔ کیا ان نعمتوں کا یہی حق تھا کہ اس کی بندگی چھوڑ کر بتوں کی بندگی اختیار کر لو اور ان کو اپنا معبود سمجھ لو؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ ان بڑی بڑی نعمتوں اور پروردگار کی ان بخششوں پر اس کا شکر ادا کرتے، اس کو اپنا معبود سمجھتے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتے، اسی کے آگے سجدہ کرتے، اسی سے اپنی مرادیں مانگتے اور اسی سے اپنی خواہشوں کا اظہار کرتے، اسی پر بھروسہ کرتے۔ تم پر لازم تھا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے، اس کی دی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھا کر اس کی عبادت کرتے۔ افسوس، صد افسوس تمہاری عقلوں پر، تم سے اچھا تو تمہارا یہ کتا ہے کہ ایک ہڈی تم نے اس کو دی اور وہ تمہارا ہو گیا، تمہارے ساتھ سایہ کی طرح رہتا ہے، دم بھر کو تم سے جدا نہیں ہوتا۔ سچ سچ بتاؤ، تم نے بھی کسی کتے کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے مالک کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس چلا گیا ہو؟ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے کسی چرند پرند کو بتوں کے آگے سر جھکاتے اور پوجا پاٹ کرتے دیکھا ہے؟ کیا تم ان چرند پرند سے بھی زیادہ ذلیل ہو؟ کیا تم ان بے زبان جانوروں سے بھی زیادہ بے وقوف اور جاہل ہو؟ قوم ان باتوں کا کیا جواب دیتی؟ کوئی جواب ہی نہ بن آیا۔ جواب کیا دیتے؟ وہ ایسی بات سننے کے عادی ہی نہ تھے، ان کو کھانے پینے عیش کرنے سے فرصت ہی نہ تھی کہ کسی اور بات پر غور کریں۔ بعضوں نے کہا، ہود چاہتے کیا ہیں، کیا کہتے ہیں، ہم تو ان کی بات نہیں سمجھتے،
ہم اگر برے ہیں تو ان کا کیا نقصان، اور اگر اچھے ہو جائیں گے تو ان کا کیا نفع ہوگا۔ بعض نے کہا ہود کی عقل جاتی رہی، بعض نے کہا ہود کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے دوبارہ نصیحت کی تو جو امیر آدمی تھے وہ تنگ آ کر کہنے لگے، ہود، ہمارا گمان ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا اور ہم تو تم کو جھوٹا آدمی سمجھتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، نہ میں دیوانہ ہوں نہ بیوقوف ہوں، نہ میں جھوٹ بولتا ہوں، میں سچ کہتا ہوں کہ میں تمہارا رسول ہوں۔ مجھ کو اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تم کو اچھی اور بری باتوں سے آگاہ کروں اور تم کو اس برے دن کے عذاب سے ڈراؤں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اے قوم، میرا کہا مان لو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی کے لیے کہتا ہوں، اگر میرا کہا مان لو گے تو تمہارا ہی بھلا ہوگا۔ قوم بھلا ایسی باتیں کب سن سکتی تھی؟ اس تذکرہ سے ان کے کان ہی ناآشنا تھے۔ ان سے تو کوئی دنیا کی باتیں کرتا، ان کے اونٹ گھوڑوں کی، ان کے محلوں کی اور باغوں کی اور ان کی کاریگری کی تعریف کرتا تو وہ خوش ہوتے اور مزہ لیتے۔ دین کی باتیں وہ کس دل سے سنتے؟ دین سے ان کو کیا مطلب؟ وہ اپنی اس زندگی پر نازاں تھے اور ایسے مطمئن تھے گویا ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی موت ہی نہ آئے گی، اور نہ کبھی بھولے سے اس کا خیال آیا کہ ہم دنیا میں کس غرض سے آئے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کبھی انہوں نے ایک لمحہ کے لیے نہ سوچا کہ ہمیں مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے۔ قیامت قائم ہوگی، میدان حشر برپا ہوگا، گزرے اعمال کا حساب ہوگا، اس وقت کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے، نہ کریں گے تو کیا ہوگا۔ توبہ، وہ کیا سوچتے؟ ان کو عیش و آرام، کھانے پینے، کھیل تماشوں سے فرصت ملتی تو سوچتے۔